یار دیکھیے یہ جو کھپلز ہوتے ہیں یعنی میاں بیوی ہوتے ہیں، مائنڈ ریڈرز نہیں ہوتے۔ یہ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مائنڈ ریڈر ہو جائیں، یعنی مثال کے طور پر ہسبینڈ کہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ مجھے آج یہ والا کھانا کھانا تھا، اس کو یہ کیوں نہیں لگا کہ آج میں نے یہ والی شرٹ پہننی تھی، اس کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مجھے وہ والی جرابیں آج پہن کے جانی تھی، اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ بھئی ذہن میں خیال کیسے آئے گا صاحب؟ آپ بتاؤ گے تو آئے گا۔ اس طرح خاتون خانہ کہیں کہ انہیں یہ یاد کیوں نہیں رہا جو میں نے ان سے کل کہا بھی تھا کہ آپ یہ چیز لے کر آئیے گا، انہیں کیوں نہیں یاد رہا؟ بھائی اتنا کام ہوتا ہے، یاد کرائیں، ٹیکسٹ کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے فون کال کرنے کے اوپر وہ ناراض ہوتے ہیں یا اٹھا نہیں سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر دیجئے، وائس میسج کر دیجئے، یاد کراؤ گے تو۔ یہ دونوں کرتے کیا رہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اب اتنے برس سے تو ہم ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ خاتون بھی کہتی ہیں، صاحب بھی کہتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ، دونوں پتہ نہیں کیوں ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ مائنڈ ریڈرز ہیں، وہ دماغ کے اندر چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، وہ جو دل میں چل رہا ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا یار ایسا نہیں ہوتا، بتانا پڑتا ہے اور ہم جتانے میں لگے رہتے ہیں۔ جتنا جتاؤ گے اتنا پرے ہو جاؤ گے، جتنا بتاؤ گے اتنا قریب ہو جاؤ گے۔ بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کے اکثر ہسبینڈ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے خواب آیا تھا، وائف کہتے ہیں مجھے خواب آیا تھا، وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتاتے تو ہمیں یاد رہتا، آپ ہمیں یاد دلایا کریں۔ اور بارہا یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ سنا دیکھا کہ ایسے بیٹے نے موٹر سائیکل کو ایسے کک لگائی، نکلنے لگا، شادی شدہ نکلنے لگا، تو پیچھے سے جو والدہ صاحبہ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میری دوائی لیتے آنا۔ وہ کہتے ہاں امی جی میں لیتا آؤں گا۔ شام کو جب وہ آیا وہ نہیں لا سکا، وہ بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا۔ اور امی جی کہیں وہاں سے کہ ہاں بیگم کے تو تمہیں شاورما یاد رہا کہ میں اس کے لیے شاورما لے کر آؤں، بیگم کی تمہیں وہ بھی یاد رہا کہ تم نے اس کے لیے برگر لے کر آنے تھے، پیمپرز بھی تمہیں نہیں بھولے۔ ایک لمحے کو سوچ کے تو دیکھیے جناب والا، ہو سکتا ہے بیگم نے پیمپرز 10 دفعہ فون کر کے یاد کرائے ہوں، شاورمے کا بھی اس نے کہا ہو یا برگر کا بھی اس نے کہا، اور اگر وہ لے کر آ رہے تو اپنی بیوی کے لیے لا رہے، کوئی بری بات تھوڑی ہے اس میں، اچھی بات اگر وہ لے کر آ رہے تو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر والدہ صاحبہ بھی یاد کرا دیتی تو کم از کم ایک بوجھ اس کے اوپر اس طرز کا نہ ہوتا کہ جو اس کو واپسی پہ آ کر سننا پڑا ہوگا۔ اب وہ تھکا ہارا آیا، یقیناً وہ بھول گیا ہوگا، اسے واقعی نہیں بھولنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے تھا، اسے بھی چیزوں کو مینج کرنا چاہیے۔ لیکن صاحب اس کی نیت پہ شک تو مت کیجیے۔ ارے ماں سے بڑھ کر ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ اگر اسے کوئی چیز یاد نہیں رہی، جو ظاہر انسانی مزاج کا حصہ ہے، انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ اس طرح سے رشتہ کوئی بھی آپ کا کسی کے ساتھ بھی، وہ صرف میاں بیوی کا نہیں، وہ بہن بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں، وہ دوستوں کے بھی ہوتے ہیں، وہ باس کا ہوتا ہے، وہ شاگردوں کا استاد کے ساتھ کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مائنڈ ریڈر نہیں ہوتے کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے انہیں پتہ لگ جائے گا۔ بھائی دل میں جو چل رہا ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں دلوں کا حال جانتا ہے۔ آپ دماغ میں آپ کے کیا چل رہا تھا وہ بھی اللہ بہتر جاننے والا ہے، رب کائنات سے بہتر کون جانتا ہے؟ علیم و خبیر تو اس کی ذات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں انسانوں کے اندر وہ بات آ جائے، نہیں آتی ہوتی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جتنے خاص طور پر ہسبینڈز اینڈ وائفز ہیں، بتانا شروع کریں، پلیز بتائیں۔ اور جب بتائیں تو جتائیں نہیں، جب بتائیں تو سنائیں نہیں، بتائیں۔ اور میری جو کتاب ہے ری اپیئر ٹو ریپیئر کے نام سے، اس کے اندر میں نے یہی کوشش کی ہے کہ 200 سے زیادہ سوال میں نے اس کے اوپر دیے ہیں، اور اس میں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بیٹھ کر ان سوالوں کا جواب ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں اور ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیں، تو وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے کہ انہیں اندازہ ہوگا کہ اتنے قریب تو وہ کبھی تھے ہی نہیں، بے شک میرے اللہ کرم سے، اور اگر وہ قریب نہیں ہوگے تو اور کون ہوگا؟ لیکن وہی بات کہ couples are couples not mind readers۔ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک رشتے میں ضرور بندھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذہنوں کو نہیں پڑھ سکتے چاہے برسا برس ساتھ گزار دیں، وہ دلوں کا حال نہیں جان سکتے جو صرف میرا رب جانتا ہے، چاہے برسا برس گزار دیں۔ ارے آپ ٹھیک ہوں گے نا تو خاندان ٹھیک ہو جائے گا، آپ دو ٹھیک ہوں گے تو آپ کے ساتھ جڑے سارے ٹھیک ہوں گے، اور سارے ٹھیک ہونا ہو آپ کے بچے تو کم از کم ٹھیک ہوں گے۔ تو جو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی نقل کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، انہی کا خیال کر لیجئے۔ آپ اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے انہیں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سکھا سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کے والا کردار ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اختلاف رائے کا حق آپ یہاں بھی محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔